खुदा का जिंदा पाक कलाम खुदा के साथ शक्ति तालियों ने खुदा के कलाम के लिए खुदा का लिए जोर से करेंगे। मसीह यीशु के जिंदा और पाक नाम में आप सबकी खिदमत में इस्लाम। सब लोग ठीक है? खुश है सभी? आमीन। तो कितने लोग हैं जिन्होंने आज खुदावंद के पाक कलाम को पढ़ा अपने घरों में? कितने लोग रूटीन में इसको पढ़ रहे हैं डेली तरतीब के साथ? इन सब के लिए ताली लगाएं। खुदावंद के जिंदा और पवित्र कलाम में से पैदाइश की किताब उसका दूसरा बाब है। उसकी 15वीं आयत से 17वीं आयत तक और फिर तीसरा बाब उसकी पहली आयत से 5वीं आयत तक। दोबारा सुनिए, पैदाइश की किताब दूसरा बाब 15वीं आयत से 17वीं आयत तक, फिर तीसरे बाब की पहली 5 आयत। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, और खुदा ने आदम को लेकर बागे अदन में रखा कि उसकी बागबानी और निगहबानी करे। और खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन नेको बद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा। और सांप कुल दश्ती जानवरों से जिनको खुदा ने बनाया था चालाक था। उसने औरत से कहा, क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना? औरत ने सांप से कहा कि बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम ना तो उसे खाना और ना छूना, वरना मर जाओगे। तब सांप ने उससे कहा, तुम हरगिज ना मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम खुदा की मानिंद नेको बद के जानने वाले बन जाओगे। खुदावंद के पाक कलाम के शब्द से आज हमें बड़ी बरकत करेंगे। आज जिस हवाले से हम बात करेंगे वो ये है कि खुदा ने अपना कलाम आपको दिया है, और शैतान उसकी मुखालफत करता है। शैतान उस कलाम की मुखालफत करता है जो आप रिसीव कर चुके हैं। वो आप बाइबल पढ़ने के बाद आपने रिसीव किया है, आपने नेट से रिसीव किया है, वो कलाम आपने प्रस्तुत और गीतों की मार्फत रिसीव किया है, वो कलाम आपने क्विज प्रोग्राम में रिसीव किया है। जो कलाम आप रिसीव कर चुके हैं, अबलीस उसकी मुखालफत करता है, अबलीस उसके खिलाफ। और इसके हवाले से हम 2-3 नकात देखेंगे। पहली बात याद करो, जो खुदा का कलाम आपको मिला है, आपके पास है, वो नहीं चाहता कि आपके अंदर रहे वो कलाम।
آپ کے ذہن میں رہے وہ کلام، آپ کے دل میں رہے وہ کلام ابلیس نہیں چاہتا۔ ہاں، خدا چاہتا ہے کہ اس کا کلام آپ کے پاس رہے، خدا چاہتا ہے کہ جو کلام آپ ریسیو کر چکے ہیں وہ ویسٹ نہ ہو، لیکن ابلیس چاہتا ہے جو کلام آپ حاصل کر چکے ہیں، آپ نے پڑھ کے حاصل کیا ہے یا سن کے حاصل کیا ہے یا کسی اور طریقے سے خدا کے کلام کو ریسیو کیا ہے، ابلیس اس کو چرانا چاہتا ہے۔ کیا کرنا چاہتا ہے؟ آپ متی رسول کا انجیلی بیان اس کا 13واں باب پڑھے تو وہاں پر تماثیل ہے 13ویں چیپٹر کے اندر، اور سب سے پہلی جو تمثیل ہے وہ ہے بیج بونے والے کی تمثیل ہے۔ جب یسوع مسیح نے وہ تمثیل پیش کی تو شاگردوں نے گھر میں جا کر پوچھا، خداوند اس تمثیل کی جو میننگ ہے وہ ہمیں بتا دے۔ تو یسوع مسیح نے کہا جو بیج ہے وہ خدا کا کلام ہے، اور جو زمین ہے وہ انسان ہے یا انسان کی زندگی اور دل ہے۔ تو جو اس میں بویا گیا وہ خدا کا کلام ہے، اور آپ کو یاد ہے جو راہ کے کنارے گرا تھا وہاں لکھا پرندوں نے آ کر چگ لیا، اور یسوع مسیح نے اس کلام کو سمجھاتے ہوئے شاگردوں سے کہا کہ جب بیج یعنی خدا کا کلام زندگیوں میں بویا جاتا ہے اور ابلیس جو ہے وہ آ کر اس کو کیا کر لیتا ہے، چھین کر لے جاتا ہے، چگ کر لے جاتا ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ خدا کا کلام آپ کی زندگی میں رہے۔ 2022 تو گزر گیا، آپ نے کلام کو ریسیو کیا یا نہیں کیا؟ آپ نے خدا کے کلام کو تھوڑا ریسیو کیا، لیکن 2023 ہے، ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ خدا کے کلام کو ہم زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی میں کیا کریں، اسٹور کریں، خدا کے کلام کو زیادہ سے زیادہ کیا کریں، ریسیو کریں، مختلف طریقوں سے خدا کے کلام کو ریسیو کریں، بائبل ریڈنگ کے وسیلے سے، لیکچر سننے کے وسیلے سے، یوٹیوب کے وسیلے سے، پرستش کے وسیلے سے ہم خدا کے کلام کو کیا کریں، شاباش، آپ کی آواز ہے، ریسیو کریں، اپنی زندگی میں اسٹور کریں۔ اور ساتھ یہ بھی یاد رکھنا ہے 2023 میں ابلیس کی یہ پلاننگ ہے کہ جو کلام ہم ریسیو کر چکے ہیں اس کے وہ کلام ہے، اس کو وہ کیا کرنا چاہتا ہے، لے کر جانا چاہتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ کلام ہماری زندگی میں رہے، وہ نہیں چاہتا کہ کلام ہمارے دل میں رہے، وہ نہیں چاہتا کہ کلام غور و خوض کرنے کے لیے ہمارے ذہن میں رہے، بلکہ کیا کرنا چاہتا ہے، ہمیں خدا کے کلام سے الگ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ خدا کے کلام کی ڈھیروں برکات ہیں، اور وہ نہیں چاہتا کہ خدا کے کلام کی برکات ان کی زندگی میں پھیلے۔ تو پہلی بات، وہ کلام کو کیا کرنا چاہتا ہے، چرانا چاہتا ہے۔ کس کو چرانا چاہتا ہے؟ کس کلام کو؟ جو آپ ریسیو کر چکے، جو آپ کی زندگی میں ہے، جو آپ کے اندر ہے، جو آپ کی سوچوں پر چھایا ہوا ہے، اس کلام کو۔ اس کے بھی وہ خلاف ہے، اس کی فیور میں نہیں ہے۔ وہ نہیں چاہتا یہ آپ کے ہاتھوں میں ہو۔ بس بہت سارے لوگوں کو اس نے یہاں پر ہی مطمئن کر دیا ہے، تجھے اس کو ہاتھوں میں پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بس تیرے پاس موبائل میں ہے، ٹھیک۔ تو یاد کریں ابلیس خدا کے کلام کا کیا ہے، پہلی بات مخالف ہے، اور جو کلام ہمارے اندر ہے اس کو کیا کرنا چاہتا ہے، پہلی بات کیا کرنا چاہتا ہے، چرانا چاہتا ہے۔ کتنے لوگوں کا ایمان ہے کہ کلام قیمتی ہے؟ شاباش، تھینک یو، انتہائی قیمتی ہے، کیونکہ سبھی چیزیں اسی کے وسیلے سے وجود میں آئی ہیں، اور سبھی چیزیں اسی کے وسیلے سے بنی ہیں۔ گھر میں جا کر پڑھنا زبور 33 اس کی 6 آیت، آپ کو ملے گا کہ سب کچھ خدا کے کلام کے وسیلے سے بنا ہے۔ تو ہمیں
الرٹ رہنا ہے، جاگتے رہنا ہے کہ ابلیس اس کلام کو چرانے نہ پائے جو ہماری زندگی میں ہے۔ دوسری بات، دوسرا اس کا حملہ ہوگا کلام پر، لیکن کس طرح کا ہو سکتا ہے؟ جو کلام آپ ریسیو کر چکے ہیں اس کے بارے میں شک پیدا کرنا۔ کس کے بارے میں شک پیدا کرنا؟ شاباش، جو آپ ریسیو کر چکے ہیں۔ اور ہم نے جو تلاوت کی ہے یہاں پر ہمیں یہی ملتا ہے، خدا نے آدم اور ہوا کو کہا تھا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیکو بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ یہ کلام کا پہلا حصہ ہے، سب سے پہلا حصہ ہے جو کسی بشر کو دیا گیا۔ اس سے پہلے خدا نے کلام کیا، چیزوں کو خلق کیا، لیکن یہ پہلا حصہ ہے ایک جوڑے کے سپرد ہوا۔ یہ پہلا حصہ ہے جو آدم اور ہوا نے ریسیو کیا، پہلا حصہ ہے جو پہلے انسانوں نے ریسیو کیا، اور وہ کیا کلام تھا؟ شاباش، کہ تو بلا روک ٹوک ہر درخت کا پھل کھا سکتا ہے، لیکن نیکو بد کی پہچان کے درخت کا پھل کبھی نہ کھانا، کبھی نہ، کیونکہ جس روز تو نے کھایا تو۔ اب دیکھیے تیسرا چیپٹر کس طرح سے وہ شک پیدا کرتا ہے۔ اور سانپ کو دشتی جانوروں سے جن کو خدا نے بنایا تھا چالاک تھا، اور اس نے عورت سے کہا کیا واقعہ ہے؟ نوٹ کریں جی، یہ لفظ کیا ہے؟ یہ لفظ کیا سینس دیتا ہے؟ کیا واقعہ ہے؟ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے آپ کے نزدیک؟ شاباش، واقعہ ہم بھی روزمرہ میں بولتے ہیں۔ ہاں جی، کوئی بات کر رہا ہو اور ہمیں وہ بتائے تو ایک دم جب ہم اس کو قبول نہیں کرتے یا اس کو ایک دم حقیقت نہیں مانتے تو یہی لفظ ہم یوز کرتے، کیا واقعہ ہے نا؟ 1958 کے ترجمے میں چیک کر رہا تھا، یہاں پر واقعہ کے لیے کیا استعمال ہوا ہے؟ وہاں پر لکھا ہے در حقیقت۔ کیا در حقیقت؟ اور انگلش نے انڈیڈ دیا ہے۔ تو یاد کرو، خدا نے تو آدم اور ہوا سے کلام کیا کہ تم نیکو بد کی پہچان کے درخت کا پھل نہ کھانا، جس روز تم نے کھایا تم مر جاؤ گے۔ تو ابلیس اگر اس کلام کے بارے میں پوچھتا ہے، ہاں جی، ایسے بھی پوچھ سکتا اگر تھا کہ کیا خدا نے منع کیا ہے، لیکن وہ پوچھتا ہے کیا واقعی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کلام میں کیا پیدا کرنا چاہتا ہے؟ شک۔ کس کلام میں؟ شاباش، یہی میں پوچھنا چاہتا ہوں، تو ادھر ہی رہنا کر دے ہوگا۔ اس کلام کی بات ہو رہی ہے جو آپ لے چکے ہیں، اس کلام کی بات ہے جو آپ ریسیو کر چکے ہیں، اس کلام کی بات ہے جو آپ کے اندر ہے، اور جو کلام آپ ریسیو کر چکے ہیں، ابلیس کی بہت بڑی چال کہ اس کلام کے بارے میں وہ شک پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اور بائبل کے اندر بڑے بڑے لوگوں کے لیے اس نے کیا پیدا کیا؟ شک۔ ہو سکتا ہے کبھی کبھی حالات و واقعات اس سے مطابقت نہ رکھتے ہوں، حالات و واقعات مثبت نہ ہو، کلام جو ہے وہی اور بات کر رہا ہے، حالات آگے آپ کو ایسے دکھائی نہیں دیتے۔ کیا خیال ہے؟ آپ کو یاد ہے علیشا نبی کے زمانے کی بات ہے، سلاطین کی دوسری کتاب 7واں چیپٹر پڑھیے، اور یہ قحط کے ایام تھے،
काल के अयाम थे और खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। नबी ने प्रोफेसी की, कल हर चीज सस्ती होगी, हर चीज सस्ती बिकेगी। और वहां पर बादशाह का एक मुंशी था, उसने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता। उसने खुदा के कलाम के बारे में क्या किया है? शक। यही तो शैतान चाहता है कि कलाम के बारे में हमारे अंदर क्या पैदा करे? शक। लेकिन नबी को खुदा के कलाम पर शक नहीं था। उसने कहा कल ये होगा, हर चीज सस्ती होगी, लेकिन तू खाने नहीं पाएगा। और कलाम कहता है हर चीज सस्ती थी, कहाँ खत्म हो गया? जिसने शक किया वो कुछ भी खाने ना पाया, बल्कि लोगों के पांव के नीचे दबकर मर गया। खुदा का कलाम तो कवि है, खुदा का कलाम तो कुदरत से भरा है, खुदा का कलाम तो मुअस्सर है, लेकिन इब्लीस की ये चाल है कि वो उसके बारे में हमारे अंदर क्या पैदा करना चाहता है? खुदा का कलाम तो सच है, हकीकत है, हकीकत पर मबनी है, सच्चाई है, लेकिन शैतान की ये चाल है, वो हमारे अंदर क्या पैदा करना चाहता है? शक। आपको याद होगा कि यीशु मसीह के पास जब इब्लीस आया, बत्ती रसूल का इंजीली बयान 4 बाब, आजमाइश के लिए उसके पास आया, तो उसने कहा अगर तू खुदा का बेटा है। कितने लोगों का ईमान है यीशु मसीह खुदा का बेटा है? तो क्या अगर लगाने की जरूरत है? अगर लगाने का क्या मकसद है? शक पैदा करना। तो ये इब्लीस की बहुत बड़ी चाल है। आदम और हवा के पास आकर उसने कहा क्या वाकई, यानी क्या ये सच्ची बात है? क्या ये हकीकत है? क्या ये सच है? क्या वाकई खुदा ने, क्या लिखा जी, क्या वाकई खुदा ने बाग के किसी दरख्त का फल, हाँ जी, तुम ना खाना? और फिर औरत ने उसको जवाब दिया है कि खुदा ने जो बाग के बीच में दरख्त है उसके बारे में ये कहा है ना खाना, बाकी हर दरख्त का फल जो है वो हम बेरोक टोक खा सकते हैं। तो पहली बात याद कीजिए, खुदा का कलाम जो हमारे अंदर है, इब्लीस उसको क्या करना चाहता है? चुराना चाहता है। दूसरा उसका क्या हमला है? जो कलाम हमारे अंदर है, रिसीव कर चुके हैं, उसके बारे में क्या करना चाहता है? शक पैदा करना चाहता है। 2023 का स्टार्ट है। कितने लोगों के अंदर कलाम है? शाबाश। सुनते नहीं हो तुम तो। कितने लोगों के अंदर कलाम है? हाथ खड़ा कीजिए। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਉਧਰੋਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾਇਆ, ਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ ਤਾਲਾ, ਐਪ ਨੂੰ ਤਾਲਾ, ਫੋਲਡਰ ਨੂੰ ਤਾਲਾ, मोबाइल ਨੂੰ ਤਾਲਾ, ਹਾਂਜੀ हर चीज ਨੂੰ लॉक लाया। और जो कलाम आपके अंदर है वो कहीं डिलीट ना हो जाए। शैतान ये चाहता है कि कलाम अंदरों की हो जाए, डिलीट हो जाए, अंदरों ये वेला ही हो जाए कलाम। शैतान फॉर्मेट फेरना चाहता है तेरे, हाँ जी, अलर्ट हो चुका ना हो। जो कलाम तेरे अंदर है, तू रिसीव कर चुका है, उसको वेस्ट होने से बचाना, जाया होने से बचाना। जब तेरे अंदर होगा, बर वक्त बोलेगा, हस्बे जरूरत बोलेगा और तेरे काम है। और दूसरी बात हमने सीखी है कि उसके बारे में शक पैदा करना चाहता है। किसके बारे में? इस कलाम के बारे में जो हमारे अंदर है, जिसके अंदर है ही नहीं, वेलिया जो भी बैठा नाल बोली दे अंदर जो हमारे जिन्हें रिसीव ही नहीं किया कभी, तो फीक ही नहीं कलाम सुनन दी। हाँ जी, जे कलाम के लिए आगे आ ही गया थे वो गान गा लेने। इसलिए 2023 में ये दो किस्म के अटैक उस कलाम पर हो सकते हैं जो आपके
اندر ہے. اور تیسرا بھی دیکھیے، تیسرا اٹیک جی آگے لکھا ہے، تب سانپ نے عورت سے کہا تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی. کیا ہو جائیں گے جی؟ اس کلام کے خلاف لالچ دیتا ہے. کس کے خلاف لالچ دیتا ہے؟ شاباش، کس کے خلاف؟ جو کلام ہم ریسیو کر چکے ہیں اس کے خلاف لالچ دیتا ہے کہ تمہاری آنکھیں، اور تم کس کی مانند بن جاؤ گے؟ تے پہلو کی دی شکل تے بنایا سی. شاباش بھائی، اگر ان کو یہ بات یاد ہو تو وہ اس کو منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں. بھائی ہم تو پہلے ہی خدا کی مانند بنے ہوئے ہیں، ہم تو پہلے ہی خدا کی شکل و صورت پر بنائے گئے ہیں. لیکن ابلیس آ کر ان کو یہاں پر لالچ دیتے ہیں خدا کے کلام کی مخالفت کرنے کے لیے کہ تم جو ہے کس کی مانند بن جاؤ گے؟ خدا کی مانند بن جاؤ گے اور تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی. ابلیس کا کام ہے کہ خدا کے کلام کی مخالفت کرنا. یہاں پر وہ لالچ دے کے خدا کے کلام کی مخالفت کر رہا ہے. پہلے کلام میں شک پیدا کر کے خدا کے کلام کی کیا کر رہا ہے؟ مخالفت کر رہا ہے. اس سے پہلا حملہ جو ہم نے دیکھا، خدا کے کلام کو چرا کر اس کی مخالفت کرنا چاہتا ہے. اور یہاں پر وہ ان کو آفر جو ہے وہ پیش کر رہا ہے کہ تمہاری آنکھیں کیا ہو جائیں گی؟ کھل جائیں گی. یہ ایک لالچ ان کو پیش کیا جا رہا ہے، اور تم خدا کی مانند بن جاؤ گے. خدا جو کلام کرتا ہے ابلیس اس کے خلاف کوئی نہ کوئی پلان کرتا ہے. جو کلام خدا کرتا ہے ابلیس اس کی اپوزٹ قدم اٹھاتا ہے. جب پہاڑ پر 10 حکم ملے تو پہلا حکم کیا تھا؟ شاباش بولیے. تھلے کنواں حکم کروا رہے ہیں. اب اچھا بنایا سی کیڑا کروا رہے ہیں؟ تو یاد کرو ابلیس خدا کے کلام کے خلاف قدم اٹھاتا ہے. کسی نہ کسی طرح سے وہ خدا کے کلام کی کیا کرتا ہے؟ مخالفت کرتا ہے. یہاں پر لالچ کی بات کر کے، یہاں پر طمع کی بات کر کے ان کو آفر پیش کر کے وہ اپنا کام کرنا چاہتا ہے کہ تمہاری آنکھیں کیا ہو جائیں گی؟ کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سب کچھ ٹھیک تھا. وہ باغ عدن میں تھے، عدن میں شانتی ہی شانتی، خوشی ہی خوشی تھی، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا. لیکن مخالف آیا اور ان کا اطمینان، ان کی شانتی، ان کا سکون، ان کی برکات سب کچھ وہ ڈسٹرب ہو گیا. صرف انہوں نے مخالف کے کلام کو کیا کیا ہے؟ قبول کیا ہے. جو اس نے کلام کے بارے میں شک پیدا کیا، واقعی شک کو انہوں نے کیا کر لیا؟ قبول کر لیا. جو کلام ان کے پاس تھا اس نے اس کلام کو چرا لیا، لے لیا، اور برکت کی جگہ پر کیا اگنے شروع ہو گئے؟ اونٹ، کٹارے. بابرکت آدمی پر کیا ٹھہر گئی؟ قرض. اس نے کہا پھر زمین تیرے سبب سے کیا ہوئی ہے؟ لعنتی ہوئی. تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہمیں خدا کے کلام کو ہم نے سنا ہے اور اگر ریسیو کیا ہوا ہے تو کوشش کرنی ہے ابلیس اس کو چرانے نہ پائے. جب کلام کے بارے میں شک پیدا کرتا ہے تو ہمیں شک کو قبول نہیں کرنا،
یہ کلام سچائی سے پر ہے، یہ کلام حقیقت ہے، اور کبھی اس کے بارے میں ہمیں ڈبل مائنڈڈ نہیں ہونا۔ اگر اس کے بارے میں شک کیا تو دشمن اپنا کام کر چکا۔ ہمیں الرٹ ہونے کی ضرورت ہے اور دشمن کے منصوبوں کو جاننے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے، تاکہ خدا کا کلام ہمارے اندر رہے اور برکات ہماری زندگی میں ٹھہری رہے۔ کلام کے وسیلے سے خدا ہم سب کو بڑی برکت بخشے، آمین۔